नहीं, जो लोग आपके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू आ चुका है। मैंने इस इंटरव्यू का आज पोस्टमार्टम करना है। इसके ऊपर मुकम्मल मैंने रिसर्च की है, बार बार इस इंटरव्यू को देखा है और किस नतीजे पर पहुंचा हूं आज आपके साथ शेयर करना है। कहां कहां कट लगे हुए हैं, किस मिनट के ऊपर और किस सेकंड के ऊपर कट लगा हुआ है और उस जगह पर क्यों लगा हुआ है, ये आपको बताना है। और इसके अलावा बेशुमार तजादात हैं, वो आपको साथ दिखाने भी हैं और साथ आपको बताने भी हैं। तो आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। हो सकता है कि मेरी वीडियो बाकी यूट्यूबर से लेट आए, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। हुजूर वाला, सबसे पहले हम मुख्तलिफ तजादात के ऊपर आते हैं और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ कट्स के ऊपर आएंगे। अगर मैं कुछ और बोलूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम जाते हैं उस इंटरव्यू के ऊपर। नंबर 1, ज़ुनैरा मैम दुआ ज़ारा से खाने पीने के हवाले से सवाल करती है कि आप क्या चीज़ खाती हैं, या इस जगह पर हमने ये सुना है कि आप पिज़्ज़ा और नूडल्स ऑर्डर करती रही हैं। तो दुआ ज़ारा कहती है बिल्कुल, मैं घर में आदी थी यानी पिज़्ज़ा और नूडल्स खाने की, तो इसी वजह से मैं अपनी यानी मुबैना तौर पर जो उनकी सास है उससे पिज़्ज़ा और नूडल्स जो है वो ऑर्डर करवाती रही। हुजूर वाला, इस बात को थोड़ा सा समझे, इसमें एक बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ से उनसे बयान ये दिलवाया जाता है कि घर में उसके ऊपर तशद्दुद होता था। हुजूर वाला, जिस घर में तशद्दुद होता हो, ये तशद्दुद से मुराद ये है कि उस बंदे की जिंदगी अजीरन कर दी जाती है, उसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं होता। यानी एक तरफ से वालिदैन उसके ऊपर तशद्दुद करते और साथ उसको पिज़्ज़ा और नूडल्स भी देते। ये कैसे मुमकिन है? मकसद दो आपस में मुतजाद चीजें हैं। एक बंदा ये कहे कि यार फलां बंदा मेरे ऊपर तशद्दुद तो करता है लेकिन मुझे रोटी नहीं पिज़्ज़े खिलाता है, मेरे ऊपर तशद्दुद तो करता है लेकिन नूडल्स खिलाता है, मेरे ऊपर तशद्दुद तो करता है लेकिन मैं जो चीज़ खाना चाहूँ वो मुझे बाखुशी से खिलाता है। ये बिल्कुल तजाद है, आप इसको समझ सकते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। हुजूर वाला, नंबर 2 पे मैंने रखी है दुआ ज़ारा की मैच्योरिटी, यानी उसकी मैच्योरिटी का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। वो इंटरव्यू में ये कहती है कि जब मैं घर से निकली तो अल्लाह की मदद मेरे साथ थी, अल्लाह ने मेरी मदद की, मैं इस जगह पर पहुंची। यानी अपने वालिदैन को नाराज करके, अपने वालिदैन का दिल दुखा के, उनके वालिदैन अभी तक रो रहे हैं, ये कहीं उनको पता होगा। जो उनसे बुलवाया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दुआ की जो असल स्टेटमेंट है, जो उनके दिल की बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जो बात अभी वो बोल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं। यानी उसकी मैच्योरिटी का अंदाज आप ये लगाएं कि वो ये कह रही है कि मुझे जब मैं वहां से निकली घर से तो मेरे साथ अल्लाह की मदद थी। यानी अल्लाह इस चीज पर मदद करता है कि कोई बंदा घर से निकल जाए, अपने वालिदैन का दिल दुखाकर, अपने वालिदैन को तकलीफ देकर एक गैर शरई काम के लिए निकल जाए। मुख्तलिफ उलमा इकराम इस पर फतवा दे चुके हैं कि ये शादी नहीं हुई। वो मौलवी साहब अभी तक जेल में हैं जिसने ये कहा था कि मैंने निकाह भी नहीं पढ़ाया। अभी तक कोई मौलवी साहब सामने नहीं आ रहा, उसने कहा था कि मेरे पेपर यूज हुए हैं, ये उसने माना था। इसके अलावा मुख्तलिफ उलमा इकराम, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी शिया मकतबा फिक्र के बहुत बड़े उलमा इकराम हैं, उन्होंने कहा है कि ये निकाह बिल्कुल नाजायज है, इस तरह निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा हुजूर वाला तीसरे नंबर पर आता है कि दुआ ने इस इंटरव्यू में कहा है कि मेरी माँ मेरे ऊपर तशद्दुद करती थी, मेरी माँ मुझे मारती थी, मेरी माँ मुझे डांटती थी। हालांकि इससे पहले जो मुख्तलिफ वीडियोस आ चुकी हैं, आपने भी देखी होंगी, उसमें दुआ ने यह कहा है कि मेरे वालिद मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे, यानी इल्जामात जो थे वो सिर्फ वालिद के ऊपर थे। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि मेरी वालदा मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। ये भी आपस में एक तजाद है दोनों बातों में। नंबर 4 पे मैं आपको इस इंटरव्यू की एक चीज ये भी बता दूं कि इस इंटरव्यू में ज़ुनैरा मैम ये कहती है कि हम इस कमरे में अकेले हैं, यानी मैं हूं, दुआ है और फिर ज़हीर है, हम अकेले हैं। लेकिन उसी इंटरव्यू में जब बात होती है दुआ की ग्लासेस की, आप इंटरव्यू को गौर से देखें तो जब ग्लासेस की बात होती है तो जो ही दुआ एक साइड पे थोड़ा सा देखती है तो फौरन कोई बंदा उसको ग्लासेस उठा के देता है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोग वहां पे मौजूद थे। ज़ुनैरा मैम झूठ बोल रही थी कि हम इस कमरे में अकेले हैं, वो बिल्कुल अकेले नहीं थे, बाकी लोग वहां पे मौजूद थे। और इससे अगला जो नंबर है वो इस चीज के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुआ ने यह कहा है कि मैंने रक्षा लिया, रक्षे के बाद फिर टैक्सी वाले के पास गई और टैक्सी वाला मुझे लाहौर लेकर आया। मैंने लाहौर में एक लड़की से मोबाइल मांगा और उस मोबाइल से फिर ज़हीर को कॉल की, ज़हीर फिर भागा भागा आया और मुझे लेकर गया।
حالانکہ اس سے پہلے ظہیر نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دعا میرے گھر کے دروازے کے اوپر آ کے کھڑی ہے اور میں حیران رہ گیا تھا. یہ ان دونوں باتوں میں آپس میں تضاد ہے. اس سے پہلے کیونکہ شبیر نے کل انٹرویو دیا تھا اور شبیر نے یہی کہا تھا, یہ دعا والی بات کہی تھی. اس سے پہلے جو ظہیر تھا انہوں نے کچھ اور بات کہی تھی. یہ آپس میں تضاد ہے, یعنی یہ بالکل بات درست نہیں ہے. اب جو نیریٹو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ دعا پنجاب یونیورسٹی میں آئی, انہوں نے موبائل کسی سے مانگ کر فون کیا. حالانکہ اس سے پہلے نیریٹو یہ تھا کہ دعا بالکل ان کے گھر کے سامنے آ کے کھڑی تھی. جب ظہیر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دعا کھڑی ہے. یہ آپس میں ان دونوں باتوں میں بالکل تضاد ہے. اچھا, یہاں میں اس چیز کو بھی کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ دوران انٹرویو ایک سادات گھرانے کی لڑکی سے, جو سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, اس سے دوپٹہ اتارا گیا. آن دا سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ واضح طور پر اس کو ہدایات کی جاتی ہے کہ آپ اپنا دوپٹہ اتار دیں. میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں, یہ بالکل صحیح طریقہ کار نہیں تھا. آپ ظاہر سی بات ہے انٹرویو آپ کر رہی تھی, ہمیں پتا تھا جس طرح آپ نے انٹرویو کرنا ہے, ریکارڈڈ انٹرویو تھا, بار بار اس میں بے شمار کٹس ہیں, میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں. یعنی جو پہلے کارروائی ہو چکی ہے ہمیں اس کا سارا علم ہے. کس طرح سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا, کس طرح پولیس کی حراست میں وہ تھی نہیں تھی, ظہیر کس طرح پولیس کے ساتھ تھا, وہ سفید کپڑوں والا شخص کون تھا, یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے. آپ اس چیز کو دوبارہ نہ اچھالیں, ہمیں پتہ ہے. حضور والا آپ نے یہ بے حرمتی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سادات گھرانے کی لڑکی کے ساتھ آپ نے یہ کہہ کر کے آن دا سکرین آپ اسے یہ کہتی ہیں کہ دوپٹہ اتار دے, اور اس کے بعد پھر وہ پورے انٹرویو میں دوپٹہ اتار کے بیٹھی. حالانکہ پہلے اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا, جو کچھ بھی کیا ہوا تھا آپ نے دوپٹے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ میری رائے ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو میں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میں بے شمار انٹرویوز کر چکا ہوں. میں نے شعبے سے وابستہ لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, گلوکار حضرات کے انٹرویو کیے ہیں, سیاستدانوں کے, مختلف ایم این ایز, ایم پی ایز, مختلف وزراء کے انٹرویو کیے ہیں, مذہبی طبقے کے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں ان کے انٹرویوز کر چکا ہوں. یہ ہم چیزیں سارے جانتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب آگے والے بندے کو, مہمان کو جواب بتانا ہو تو پھر سوال کے اندر ہی اس کا جواب بتا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر زلیرا ان سے کہتی کہ یہ بالکل سچ ہے کیا کہ آپ کے جو تایا ہیں ان کے پلاٹ کا ایک رولا تھا, تو آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کے کزن کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کر رہے تھے, تو اسی وجہ سے آپ گھر سے بھاگی. وہ کہتے جی بالکل میں اس وجہ سے بھاگی. تو یہ یعنی جواب بتا دینا مہمان کو, یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پری پلان ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے. چلو بہرحال ہم آگے آتے ہیں. اس سے آگے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں, وہ کہتی ہے کہ میں چائے بنا لیتی ہوں, نوڈلز بنا لیتی ہوں. یعنی بالکل وہ چیزیں وہ بنا لیتی ہے جو ایک کم عمر بچہ جو ہے وہ بنا لیتا ہے. آپ اس چیز سے ایک تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے اور اس کی میچورٹی کتنی ہے, ایک چیز. اور دوسرا یعنی مین چیز یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر میں دعا کے اوپر کتنا تشدد ہوتا ہوگا. جس گھر میں اس کو نوڈلز دیے جاتے تھے, اس کو پیزے کھلائے جاتے تھے, اور ان سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا, جسٹ ان سے کوئی صرف چائے بنوائی جاتی تھی. یہ خود وہ کہہ رہی ہے, جسٹ ان سے چائے بنوائی جاتی تھی, یا پھر کبھی کبھی ناشتہ وہ کہتی ہے کہ میں بنا لیتی ہوں. وہ بھی ناشتہ یعنی انڈا وغیرہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے. یعنی نہ ان سے کوئی کام کروایا جاتا, لیکن تمام تر جو فرمائشیں ہیں ان کی کھانے پینے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اور بھی, وہ ان کی اس گھر میں پوری کی جاتی, لیکن اس کے اوپر تشدد کیا جاتا. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور کہہ لیجئے کہ بہودہ قسم کا سوال جو ہے وہ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا سوال کرنا چاہیے تھا. زلیرا نے دعا سے یہ پوچھا ہے کہ آپ پورا پاکستان گھوم چکے ہو, آپ اب ہنی مون پہ کہاں جاؤ گے. ہنی مون کا سوال میں اس وجہ سے اس کو بہودہ کہہ رہا ہوں کیونکہ تمام مکاتب فکر کے بڑے جید علماء اس چیز کو کنڈیم کر چکے ہیں کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. جب نکاح نہیں ہوا ہے تو آپ ہنی مون کا کہہ کر ان کے والدین کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں, اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بہودہ سوال کیا ہے کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اچھا, یہاں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں, اس سے ایک کلو یہ بھی ملتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اب دعا اور ظہیر کو کسی دوسرے ملک میں بھیجا جائے, کس غرض سے بتایا یہ جائے کہ وہ لوگ ہنی مون منانے جا رہے ہیں.
اس بات سے یہ کلو ملتا ہے, اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے, یہ اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں. بہرحال اور بھی بہت سے تضادات ہیں, اگر میں سارے گنوانے بیٹھ جاؤں تو پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. اب میں آ جاتا ہوں کٹ کے اوپر کہ کہاں کہاں کٹ لگے ہوئے ہیں. حضور والا پہلا آپ کو بھی یہ پتا ہوگا, کیونکہ جب انٹرویو شروع ہوتا ہے کہ شروع کے جو 5-10 منٹ ہیں, جب کسی بندے کو بندہ کوئی بات بتا دے تو وہ شروع میں کچھ بول لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بیساکھیوں کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو اسی طرح شروع کے کچھ جو جوابات تھے وہ ان کے ٹھیک تھے, لیکن بعد میں سارا مسئلہ جو وہ کھل کر سامنے آ گیا. یعنی شروع میں بہت سے کٹ تھے, تقریباً 1:58 پہ ایک کٹ تھا, 9:16 پہ ایک کٹ تھا. یہ شروع میں کٹ تھے لیکن چھوٹے چھوٹے کٹ تھے. میں آپ کو بڑے بڑے کٹ بتاتا ہوں جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی آنکھیں ہوں, جو بندہ صرف دیکھ سکتا ہو, وہ ان کٹ کو آبزرو کر سکتا ہے, یہ میری گارنٹی ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ پروفیشنل بندہ جو ہے وہ دیکھ سکے گا, وہ بے شمار کٹس ہیں, پروفیشنل بندہ دیکھ سکے گا. لیکن دوسرے کٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کوئی بھی بندہ جو صرف نظر والا ہو وہ دیکھ سکتا ہے. حضور والا سب سے پہلے 14 منٹ اور 11 سیکنڈ پہ ایک کٹ ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگر کٹ نہ ہو تو میں میڈیا انڈسٹری چھوڑ دوں گا, یوٹیوب چینل بند کر دوں گا. اس کے علاوہ 16 منٹ اور 38 سیکنڈ پر ایک کٹ ہے, اگر کٹ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اس کے علاوہ حضور والا 18 منٹ اور 22 سیکنڈ پر ایک کٹ ہے, کٹ نہ ہو تو ذمہ دار ہوں. 19 منٹ اور 56 سیکنڈ پہ ایک کٹ ہے, یا جا کے دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ 24 منٹ اور 3 سیکنڈ پر ایک کٹ ہے, اور اس کے علاوہ 24 منٹ اور 40 سیکنڈ کے اوپر ایک کٹ ہے, اور اس کے علاوہ 26 منٹ اور 50 سیکنڈ کے اوپر ایک کٹ ہے, اور اس کے علاوہ 27 منٹ اور 18 سیکنڈ کے اوپر ایک کٹ ہے, اور اس کے علاوہ 27 منٹ اور 35 سیکنڈ کے اوپر ایک کٹ ہے. یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے کٹ ہیں, ہر ایرا غیرہ بندہ دیکھ سکتا ہے. جو پروفیشنل بندہ کٹ دیکھ سکتا ہے وہ بے شمار کٹ ہیں. تضادات سے بھرپور انٹرویو ہے. اس انٹرویو کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے مہدی کاظمی صاحب نے. اچھا, یہ انٹرویو اس طرح کا آنا تھا, یہ ہمیں آلریڈی پتا تھا اس طرح کا انٹرویو آ سکتا ہے. اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتا ہوگا, میں نے 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اب مختلف قسم کے انٹرویوز جو ہیں, مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ آئیں گی, اور مہدی کاظمی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا 2 دن پہلے. تو حضور والا آج کی یہ ویڈیو تھی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.